علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حیات غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آج ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پند و نصائح، ان کے فرمودات اور ان کے وہ بنیادی تجربات اور معاشرے کے وہ بنیادی مسائل کہ جن کی جانب انہوں نے اپنی گفتگو میں نہ صرف اشارے کیے بلکہ اس کا حل بھی بتلایا۔ آپ کی جو مجلس دوم ہے جو 5 شوال 545 ہجری میں مدرسہ قادریہ بغداد شریف میں منعقد ہوئی، اس میں آپ نے حسب معمول حمد و ثنا کے بعد معاشرتی برائیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، معاشرتی بیماریوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کو راغب کیا کہ کیسے وہ ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ فقر اور صبر اہل ایمان کی پہچان ہے، اور یہ ان میں ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اللہ کے ساتھ تیری غفلت اور غرور تجھے تیرے رب سے دور کر دے گا اور تجھے اللہ سے الگ پھینک دے گا۔ اس سے پہلے کہ تجھے مار پڑے اور تو ذلیل ہو اور بے عزت کیا جائے اور مصیبتوں اور بلاؤں میں گھر کر سانپوں اور بچھوؤں کے ذریعے ڈسا جائے، تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ تو تکبر، غرور، نخوت، بڑائی، حسد اور کینے سے دور ہو جا اور اپنے اندر صبر، رضا اور رب کے سامنے جھکنے کی خصوصیات پیدا کر لے۔ آئیے اس قول کی روشنی میں جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، ہم اپنے آپ کو آج دیکھیں، کیونکہ یہ جو خوبصورت مجالس ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو یہ بتلایا جائے کہ انسان نے کس طرح سے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر۔ اب آج کا انسان اس دور کے انسان سے مختلف نہیں ہے، اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ تجھے جو نعمتیں دی گئی ہیں ان پر تکبر نہ کر، کیوں کہ اگر تو ان نعمتوں پر اترائے گا تو وہ تجھ سے مٹ جانے والی ہے۔ اور آپ اپنی گفتگو میں قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب وہ ہماری عطا کردہ نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں ایک دم دبوچ لیا۔ اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت بڑی نفسیاتی بیماری کی جانب اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تکبر انسان کو تباہ کرتا ہے۔ آج اگر کسی گھر میں بیٹے ہیں تو ہم تکبر کرتے ہیں کہ صرف میرے یہاں تو بیٹے ہی ہیں، اور ہم ان گھروں کو جن گھروں میں بچیاں ہیں کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر آج ہمارے پاس دولت ہے تو ہم دولت کے بلبوتے پر غریب کو نچلے درجے کا انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ آج اگر ہماری آواز خوبصورت ہے، ہم بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کو جن کی آواز خوبصورت نہیں ہے ہم انہیں کمتر سمجھتے ہیں۔ آج اگر ہم قاری ہیں تو قرأت بہت خوبصورت کرتے ہیں یا بہت اچھا بولنے والے ہیں تو ہم اس پر تکبر کرتے ہیں، یا ہمارے پاس اللہ نے اگر خوبصورت چہرہ دیا ہے، شباہت خوبصورت ہے، ہماری ظاہری جو اپیرنس ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو ہم اس پر تکبر کرتے ہیں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ ان چیزوں پر مت اتراؤ، یہ سب نعمتیں ہیں، اور نعمت کبریٰ یہ ہے کہ تم صبر والے بنو، اس کی رضا کے ساتھ چلو، اس کی بارگاہ میں اس کی نعمت کا اگر تمہیں اظہار کرنا ہے تو سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اے رب تو نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیت کا جو حوالہ دیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ جیسے قرآن میں آیا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ وہ تمہیں بار بار آزماتا ہے۔ وہ تو یہ جو آزمائش کا سلسلہ ہے وہ نعمتوں کے ساتھ بھی ہے، آسانیوں کے ساتھ بھی ہے۔ اسی لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ سادگی اختیار کرو، صبر رکھو، سخاوت رکھو اور اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری رکھو، کیونکہ اللہ کو عاجز بندے بہت پسند ہیں۔ اسی لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے مال سے فقیروں کے دکھ بانٹو۔ فقیروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگیوں کو وقف کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اور وہ کسی کے سامنے دستے دراز یا اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر بھیک نہیں مانگتے، بلکہ وہ صبر و رضا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس پر توکل کرتے ہیں، وہ کسی سے مانگتے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق تھوڑی بہت جو مدد ہو سکے وہ ان کی مدد کرو اور مدد کرتے رہو، ان کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر تو بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر آسمانوں پر کمندیں ڈالتے ہیں۔ ان کی دعائیں آسمانوں پر ایسے مستجاب ہوتی ہیں کہ جب یہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الہی اس کی خیر فرما، اس کے گھرانے کی خیر فرما، اور جب یہ خوش ہوتے ہیں اور کسی کو دعا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے، گھروں کی اور نسلوں کی آنے والی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جس کے لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ اللہ کے دوست ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے، انہیں تو آپ سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، انہیں تو آپ سے کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام نصیحتوں میں سختی کے ساتھ اس بات کو منع فرمایا کہ تیرے دل میں کسی غیر اللہ کا خیال آئے، کہ تو کسی اور سے مانگے، تو اللہ کی بارگاہ میں جھک اس سے مانگ، کیونکہ تیرے دل میں اگر غیر کا خیال آتا ہے تو تیری عبادت رائے گاہ ہے، تیری توحید کا دعویٰ رائے گاہ ہے، تیری محبت کا دعویٰ رائے گاہ ہے، تو نے ساری عبادت کو برباد کر لیا۔ اسی لیے پوری تمام تر جتنے بھی نصیحتیں ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر آتی ہیں، وہ عقیدہ توحید پر ہے، اور پھر عشق مصطفیٰ جا بجا نظر آتا ہے، اور پھر عشق کی منزلوں میں جب وہ نظر آتے ہیں تو سبحان اللہ وہ منزلیں ایسی ہیں کہ جس طرف دیکھیے انوار مصطفیٰ نظر آتے ہیں، انوار اہل بیت نظر آتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی محبتیں نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ گوشے تنہائی میں تجھے ایسی پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے کہ جو نافرمانی اور بے راہ روی سے نجات دلائے، اور ایسا مراقبہ کر کہ جو تجھے اللہ کی شفقت اور اس کی محبت کی یاد دلائے اور تیرا دل اس سے سرشار ہو جائے۔ جب دل سرشار ہو جاتا ہے کسی کی محبت سے تو پھر غیر اللہ سے انسان نکل جاتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آ جائے اور پوری شخصیت اس حصار میں ہو تو پھر کبھی انسان بھٹکتا نہیں، نہ وہ شرک کی طرف جاتا ہے، نہ وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، نہ وہ لادینیت کی طرف جاتا ہے۔ صرف اس کا تو مطمع حیات یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو اور میں اللہ سے ہمیشہ اس کی بارگاہ میں التجا کرتا رہوں کہ تیری پناہ اور تیرے نبی کی نگاہ چاہیے۔ یہی ولی کامل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام ہے کہ جس کو ہمیں آج سمجھنا ہے، کیونکہ جب اس کو سمجھ جائیں گے تو یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدتوں میں رکھے اور اولیاء کاملین کی نسبتوں سے آگے بڑھاتا رہے اور تصوف کی منزلیں چلتی رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔